بھٹی صاحب، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جو اعزاز صاحب بات کر رہے ہیں، کیا آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات 100% ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ ترقی، امن اور ترقی کا رستہ معاشی اور تجارتی روابط سے ہی گزرتا ہے، اور یہ وزیر اعظم شہباز شریف کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کا جو حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن بات ٹھیک ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات میڈم شیخ، کتنا اچھا ہوتا کہ اس خطے کے سارے ملک، بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش سمیت ایک فورم پر اکٹھے ہوتے، ہم بھی بڑھتے ایک کرنسی کی طرف، ایک تجارت کی طرف، ایک معیشت کی طرف اور ایک دفاع کی طرف۔ جس طرح یورپی یونین ہے، جس طرح برکس ممالک کام کر رہے ہیں، جس طرح شنگھائی کانفرنس میں سوچا جا رہا ہے، ہمارے پاس ایک مرحومہ سارک کانفرنس سارک ہوا کرتی تھی، مرحومہ ہو گئی، بھارت کی سازشوں اور رکاوٹوں نے اسے ختم کر کے دم لیا۔ سارک فعال ہوتی اور سارک میں ہم اکٹھے ہوتے تو شاید آج صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ لیکن میڈم شیخ، مجھے پتہ ہے کہ آخرکار ہونا یہی ہے، آخرکار سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ کل یورپ بھی یہی کچھ کر رہا تھا جو آج ہم کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہا تھا، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے، یورپ میں بھی ملک جنگیں لڑ رہے تھے، کوئی اپنی عظمت کے خبط میں سوار تھا، کوئی کسی دوسری کو نیچا دکھانے کے خبط میں مبتلا تھا، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ میں تو اب اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ باقی یہ چھوٹے چھوٹے ملک تو میرے خیال سے اب میرے انڈر آ جانے چاہیے۔ مگر یورپ لڑائیاں لڑ کر، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر کے بالآخر یورپ یہ سیکھ گیا کہ رستہ ایک ہی ہے آگے بڑھنے کا، اور وہ ہے مل جل کر رہنا، اور وہ ہے ایک دوسرے کی جو مضبوط چیزیں ان سے فائدہ اٹھانا، اور وہ ہے ایک دوسرے کے جو معاملات ہیں ان میں پنگا بازی نہ کرنا۔ اور وہ سیکھ گئے، اور آج آپ دیکھ لیں ان کا حال، اور ہم نہیں سیکھے اور ہمارا حال دیکھ لیں۔ یعنی یونان میں کرائسس آتا ہے معیشت کا تو یورپ اسے بیل آؤٹ کرتا ہے، مطلب یونان کہہ سکتا ہے کہ اگر جرمنی مضبوط ہے تو اس کا فائدہ مجھے پہنچے گا، پرتگال کہہ سکتا ہے کہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو فرانس میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، لیکن میں نے وہی کہا کہ ہونا یہی ہے، کل وہاں بھی یہی ہو رہا تھا جو آج یہاں ہو رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے میڈم شیخ سی پیک کی، ہر حکمران آیا اور اس نے ہمیں سی پیک کے فوائد گنوا کر ہمارے کان پکا دیے، اور ہم سن کر تھک گئے۔ گیم چینجر ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، دھن برسنے والا ہے، سونا اگنے والا ہے، معدنیات نکلنے والی ہیں، اور ٹریفک رواں دواں ہوگی۔ کوئی بری بات کیے بغیر میں یہ امید کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی دن سی پیک کے عملی طور پر فوائد ہم تک پہنچیں گے، کم از کم یہی روزگار کی صورت میں، غربت مہنگائی کی کمی کی صورت میں۔ ہم تو سی پیک کے پہرے دار بن کے قیمتیں ادا کر کے تھک گئے، صفائیاں دے کے تھک گئے، پتہ نہیں کب اس سی پیک پہ ٹریفک چلے گی اور ہماری زندگی کی ٹریفک بھی چلے گی۔ جہاں تک بات ہے میڈم شیخ افغانستان کی، اب اس کے پاس دو ہی آپشن ہے میڈم شیخ، اپنی پراکسیز کو لگام دینا، بھارتی فرنٹ مینی سے بچنا، اور افغان زمین پاکستان کے خلاف یا خطے کے کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینا۔ بات اسی طرف جا رہی ہے، اور اگر اس نے یہ کر لیا، اب میں حیران ہو رہا تھا، سن رہا تھا، ایک خبر آ رہی تھی کہ کابل پر ڈیم بنائیں گے، پاکستان کو پانی نہیں لینے دیں گے، پاکستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ پاکستان نے سمجھا کیا ہے ہمیں، ہم کو اتنے کمزور ہیں، ہم ٹی ٹی پی کو دہشت گرد نہیں مانتے۔ یہ ہے سوچ وہاں کابل میں کچھ لوگوں کی۔ لیکن اگر افغانستان اس طرف بڑھا تو وہ اپنے مشکل وقتوں کے بہترین دوست کو کھو دے گا، اور اسے کہیں بھی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ ہم آل آؤٹ جائیں گے، کوئی بات نہیں، مشکل وقت آتا ہے قوموں پہ، لیکن پتہ چل جائے گا کہ سوویت یونین کو آپ نے بھگایا تھا کہ ہماری مدد سے بھگایا تھا، پتہ چل جائے گا کہ امریکہ آپ اکیلوں کی وجہ سے گیا تھا یا اس میں ہم بھی شامل تھے، پتہ چل جائے گا افغان طالبان حکومت کو
کہ کابل میں لانے والے کابل سے جب آپ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں تو بہت کچھ بدل سکتا ہے. اچھا تو ایک تو رستہ ہے امن کا. اور آخری بات، یا پھر افغانستان اس خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، یا پھر افغانستان اس جنگ اور تباہی کے لیے تیار ہو جائے جس میں خسارہ اور نقصان صرف اسی کا ہوگا. بٹ کیا آپ کو لگتا ہے ساری سمجھ مستقبل قریب میں ہوگی افغانستان کو؟ میڈم شیخ نہیں لگتا، مجھے نہیں لگتا. مجھے تو پہلے دن سے اس امن معاہدے سے بھی کوئی امید نہیں، کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب ہسٹری ہے افغانستان کی، اور وہ جو زبان سمجھتے ہیں وہ انشاءاللہ ایک دن ضرور سمجھیں گے. اوکے، مظہر عباس صاحب آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ خاص کر جو انسینٹیو کی پیشکش کی جا رہی ہے اس وقت افغانستان کو، آپ کو کیا لگتا ہے کیا کتنی ان کو شدت سے اس کی ضرورت ہے؟ کہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دیگر جگہوں سے ان کی وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو ہم خود بتائیں کہ ہم کتنے کانفیڈنس ہیں. میں کسی کو انسینٹیو دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا گھر ان آرڈر ہے یا نہیں ہے. تو اور جو جن چائنیز کی ہم بات کر رہے ہیں، سی پیک کی بات کر رہے ہیں، چائنیز کتنے مطمئن ہیں ہم سے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، ایون ادروائز بھی. سی پیک کی پروگریس کیا ہے، جو جن علاقوں سے سی پیک گزرے گا وہاں سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہے. تو سب سے پہلے تو میں اپنے گھر کو ان آرڈر کیسے کروں گا، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے. کتنے انویسٹرز آ رہے ہیں پاکستان میں ذرا بتائیں، کتنے آپ کے ایئرپورٹس کی ایکٹیویٹیز بڑھی ہیں یہ بتائیں. جو ہم یہ دعوے کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہم، بتائیں تو پچھلے چند سالوں میں آپ کی کتنی ایئر لائنز جو ہیں وہ پاکستان کا رخ کیا ہے، کتنی انٹرنیشنل ایئر لائن نے پاکستان کا رخ کیا ہے. آپ کے ایئرپورٹس پہ سناٹا پڑا ہوتا ہے. تو آپ پہلے تو یہ سب سے پہلے تو میں اس کانفیڈنس میں جاؤں نا، کسی سے بات کر دیں کہ مجھے یہ پتہ ہو کہ میں سیکیورڈ ہوں، میں نے اپنے آپ کو سیکیورڈ کر لیا ہے، میں اکنامکلی اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بہت بہتر پوزیشن میں ہوں، اب میں دوسرے کو آفر کر رہا ہوں. ہم پتہ نہیں کس بنیاد پہ دعوے کر رہے ہیں. پھر افغانستان اٹھا لیں، وہاں کا مائنڈ سیٹ ہی تبدیل نہیں ہے. وہاں ایک عام افغانی تک جو ہے آپ نے اتنا زیادہ انفلٹریٹ کر دیا ہے کہ آپ جنرلی دیکھیں شاید پاکستان انڈیا کے کرکٹ میچ میں فینز اس طرح ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتے جس طرح ہمیں افغانز نظر آتے ہیں پاکستان کے خلاف. اس میں اس لیول تک ہم جا چکے ہیں. تو افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہاں ابھی جس طرح دوستوں نے بات کی، وہ چاہے ٹی ٹی پی ہو یا دوسری آرگنائزیشنز ہوں، انہیں ماں سوائے اس کے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں ان کے پاس کہ جی وہ اپنے آپ کو جس طریقے سے رہ رہے ہیں اس طریقے سے رہیں. جو گروپس وہاں ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس میں جو پہلے طالبان کا جو ہولڈ تھا وہ طالبان کا ہولڈ اس طریقے سے نہیں نظر آتا. وہاں جو دوسری آرگنائزیشنز وہاں ایکٹیو ہیں، جو آئی ایس ایس کی بات کی یا ایون ٹی ٹی پی کی بات کی، وہ کس حد تک افغان طالبان کی بات اب سن رہے ہیں. ہمیں تو جب ہم افغانستان سے گورنمنٹ لیول پہ بات کریں گے اور افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے کس حد تک آپ کو ایشورنس دے سکتی ہے، تو کلیئرٹی نہیں ہے. پھر یہاں جو گروپس ہیں جو طالبان کے سمپتھائزرز ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی افغانستان میں اگر تبدیلی آ سکتی ہے تو پاکستان میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے. تو پہلی چیز یہ کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ کس حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب پاکستان میں سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے از فار مچ بیٹر دین بیفور. کس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پاکستان میں ایسے علاقے اب نہیں ہیں جہاں آپ مغرب کے بعد نہیں جا سکتے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں کوئی علاقے ایسے نہیں ہیں کہ جہاں آپ مغرب کے بعد نہیں جا سکتے؟ تو میں سب سے پہلے تو ان اپنے عوام کو دیکھوں، پھر میں کسی کو انسینٹیو دوں. سر بالکل جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ساری اس کا روٹ کاز بھی تو افغانستان سے ہی ہو کے گزرتا ہے.